بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہفتم کی کتاب میں سے آج ہم نظم بارش کا پہلا قطرہ پڑھیں گے۔ پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کی تشریح وغیرہ کر لیتے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ پہلا شعر ہے، اس کے شاعر اسماعیل میرٹی ہے۔ پہلا شعر ہے: گنگور گٹا تلی کڑی تھی، گنگور گٹا تلی کڑی تھی، پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی۔ گنگور گٹا سیاہ بادل، گنگور گٹا سیاہ بادل، تلی تیار۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ سیاہ بادل برسنے کے لیے تیار تھے، مگر ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کسی بوند میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ پہلے برسے۔ دوسرا شعر ہے: ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں حقیر قطرہ۔ حقیر کمزور کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی تشریح ہے کہ بارش کے ہر قطرے کے دل میں یہی ڈر تھا، بارش کے ہر قطرے کے دل میں یہی ڈر تھا کہ میں ایک چھوٹا سا غریب سا کمزور سا قطرہ ہوں۔ شعر نمبر 3 اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تیسرا شعر: تر مجھ سے کسی کا لب نہ ہوگا، میں اور کی گو نہ آپ جو ہوگا۔ تر گیلا، تر گیلا، لب ہونٹ، لب ہونٹ، جوگا قابل، جوگا قابل۔ اس کی تشریح ہے: میں ایک بوند ہوں، میں ایک بوند ہوں، میری کیا حیثیت ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ بارش کہتا ہے کہ میں ایک بوند ہوں، میری کیا حیثیت ہے۔ شاعر اسماعیل میرٹی اس شعر میں کہتے ہیں کہ میں ایک بوند ہوں، میری کیا حیثیت ہے، مجھ سے تو کسی کا ہونٹ بھی تر نہیں ہوگا یا گیلا نہیں ہوگا۔ شعر نمبر 4: کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیاناس۔ اب یہ بارش کا ایک قطرہ کہتا ہے کہ ایک قطرے سے کیا ہوگا، نہ کسی کا ہونٹ گیلا ہوگا، نہ کوئی فصل سیراب ہوگی۔ تو اس کی تشریح ہے: میں خشک کھیتوں کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا، مگر خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر لوں گا۔ تشریح نمبر 5: آتی ہے مجھے برسنے سے شرم، مٹی پتھر تمام ہے گرم۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے برسنے سے شرم آ رہی ہے، کیونکہ ایک انسان جب کوئی کام کرتا ہے اور اس کام کا کچھ فائدہ نہ ہو تو وہ یہی کہے گا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے اس میں شرم آتی ہے، کیونکہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ادھر بارش کا جو ایک قطرہ ہے وہ بھی اس وقت یہی شرم محسوس کر رہا ہے کہ جب میں برسوں گا تو مجھ سے کوئی فائدہ کسی کو نہیں ملے گا، نہ میں کھیتوں کو سیراب کر سکتا ہوں، نہ میں کسی کی پیاس بجھا سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے برسنے سے شرم آ رہی ہے، میں ایک چھوٹا سا بوند ہوں اور زمین پر پتھر اور دوسری چیزیں بہت گرم ہے، یعنی میرے ایک قطرے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا، ان کی کیا پیاس بجھ جائے گی۔ شعر نمبر 6 ہے:
किस बरते पे मैं करूं दलेरी, मैं कौन हूं क्या बिसात मेरी। बिसात हैसियत को कहते हैं, बिसात हैसियत। बरता यानी हौसला। अच्छा, इसकी तशरीह शायर कहते हैं कि मैं किस हौसले पर बहादुरी दिखाऊं, मैं खुद एक छोटा सा नन्हा सा बूंद हूँ, मेरी हैसियत क्या है, मेरी क्या हकीकत है। शेर नंबर 7 की तरफ आते हैं। हर कतरे के दिल में था यही गम, सरगोशियाँ हो रही थी बाहम। अब हर कतरा, शायद इस शेर में कहते हैं कि हर कतरा दिल में यही सोच रहा था, अलग अलग हर कतरा यही सोच रहा था कि मुझसे कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को मेरी वजह से किसी की प्यास नहीं बुझ सकती। हर कतरा दिल में यही सोच रहा था, हर एक को गम था। वो सब आपस में बातें कर रहे थे, सरगोशियाँ, चुपके चुपके जो बातें होती हैं, आपस में बातें कर रहे थे, सलाह व मशवरा हो रहा था। शेर नंबर 8। किचड़ी सी गटा में पक रही थी, कुछ कुछ बिजली चमक रही थी। अच्छा, शायर कहते हैं कि बादल में बूंदों का कुछ मशवरा जारी था, आपस में वो मशवरा कर रहे थे, क्योंकि एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ना अकेले कोई इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है जब तक बहुत से लोग मिलकर एक काम ना करें, और जब तक एक बंदे का दूसरे के साथ कोई ताल्लुक ना हो तो कोई भी काम नहीं हो सकता। इधर भी अब बादलों में बूंदे जो है वो आपस में बातें कर रहे थे कि क्या करे कि ज़मीन वालों को कुछ फ़ायदा तो मिल जाए। बादलों में बूंदों का कुछ मशवरा जारी था, उसके साथ साथ बिजली भी चमक रही थी। अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया था। शेर नंबर 9। एक कतरा के था बड़ा दिलावर, हिम्मत के मुहीत का शनावर। शनावर तैराक को कहते हैं, तैरने वाले को तैराक। शनावर तैराक, मुहीत अहाता किया हुआ, दिलावर दलेर। एक कतरा के था बड़ा दिलावर, दलेर, हिम्मत के मुहीत अहाता किया का शनावर तैराक। अच्छा, इन कतरों में एक बहादुर कतरा था, वो हिम्मत के समंदर का तैराक था, बड़ा हिम्मत वाला, बहादुर और निडर था। शेर नंबर 10। बोला ललकार कर कि आओ मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। अच्छा, वो एक कतरे में हिम्मती, उसने कहा कि आओ, यानी उसका मतलब था कि पहले मैं बरसूं उसके बाद फिर आप सारे बरसना शुरू करो। और इसी तरह होता है, बहुत से लोग होते हैं और एक काम होता है लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो काम करे, तो उनमें से एक बंदा अगर हिम्मत करे तो सारे मिलकर वो काम कर सकते हैं जो नामुमकिन होता है। शेर नंबर 11। कर गुजरो जो हो सके एहसान, डालो मुर्दा जमीन में जान। एक छोटे छोटे कतरों, अगर हो सके तो तुम कुछ नेकी का काम करो। पानी ना होने की वजह से ज़मीन मुर्दा हो चुकी है और सिर्फ पानी ही से इसमें जान पड़ सकती है। शेर नंबर 12। यारो ये हचर मचर कहाँ तक, अपनी सी करो बने जहाँ तक। अब बारिश के जो कतरे हैं वो आपस में लगे हुए हैं, मशवरे कर रहे हैं। अब शायर कहते हैं कि एक कतरे ने कहा, मेरे दोस्तों ये क्या आप इसमें लगे हुए हो, बस वो पेश से काम ना लो, जहाँ तक हो सके अपनी कोशिश करो, आओ मिलजुल कर ज़मीन को सैराब करते हैं। यानी बातें करने से कुछ नहीं होता, अमल और काम करने से कुछ न कुछ हो जाता है, सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए। शेर नंबर 13।
کہتا ہوں یہ سب سے برملا میں، برملا صاف، آتے ہو تو آؤ، لو چلا میں۔ اب وہ ننھا سا بہادر قطرہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے دوستو میں تو چلا، اب تم بھی میری پیروی کرو اور میرے پیچھے آؤ۔ شعر نمبر 4، یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، دشوار ہے جی پہ کھیل جانا۔ شاعر شعر میں کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر وہ ننھا قطرہ اپنی منزل پر روانہ ہوا۔ حالانکہ اپنی زندگی سے گزر جانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس نے ہمت باندھی اور دوسرے قطروں کو بھی آگے بڑھنے کی صلاح دی۔ شعر نمبر 5، دیکھی جرت جو اس سخی کی، دو چار نے اور پیروی کی۔ اب کہتے ہیں شاعر کہ اس بہادر ننھے قطرے کو دیکھ کر دو چار اور قطروں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور وہ بھی روانہ ہوا، اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے باقی قطرے بھی اس کے پیچھے برسنا شروع ہو گئے۔ شعر نمبر 16، پھر ایک کے بعد ایک لپکا، قطرہ قطرہ زمین پر ٹپکا۔ شاعر کہتے ہیں ان کو دیکھ کر دوسرے قطرے بھی ان کی پیروی کرنے لگے، اور اس طرح قطرے کے بعد قطرہ زمین پر آنے لگا اور بارش شروع ہو گئی۔ شعر نمبر 17، آخر قطروں کا بن گیا تار، بارش لگی ہونے موسلادھار۔ آخرکار قطروں کا سلسلہ بن گیا، ایک کے بعد دوسرا قطرہ، تیسرا قطرہ، اور اسی طرح موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ہر طرف زمین پر پانی ہی پانی نظر آنے لگا، کھیت سیراب ہو گئے، پیاسی زمین کو پانی مل گیا۔ شعر نمبر 18، پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں۔ ہر طرف تشی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، صحرا میں، بیاباں صحرا کو کہتے ہیں، بیاباں۔ شاعر کہتے ہیں کہ صحرا میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا، چمن، گلستان، غرض تمام زمین سیراب ہو گئی، صحرا کی پیاس بجھ گئی اور چمن پر بہار آ گئی۔ شعر نمبر 19، تھی قحط سے پائمال خلقت، اس می سے ہوئی نہال خلقت۔ قحط خشک سالی کو کہتے ہیں، قحط خشک سالی یعنی جب بارش نہیں ہوگی تو زمین میں جو فصل ہے وہ بھی خشک ہو جائے گی، تو اس طرح اس کو خشک سالی یا قحط کہیں گے ہم۔ پائمال، خفا، تنگ، خلقت مخلوق، اس می سے ہوئی نہال خلقت، نہال خشک سالی اور قحط سے لوگوں کا برا حال تھا۔ اب اس بارش نے سب لوگوں کو خشک کر دیا، کیونکہ پانی ہی زندگی ہے اور اسی سے ہی ہماری زندگی چلتی ہے۔ اچھا بچوں، تشریح کے بعد ہم اس کے مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی بھی میں نے آپ کو اسی نظم میں بتا دیے، یقیناً آپ نے وہ سیکھ لیے ہوں گے۔ اب اس میں کچھ سوالات جوابات ہیں، سوالات جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ہر قطرے کے دل میں کیا خطرہ تھا؟ اس کا جواب ہے، ہر قطرے کے دل میں یہی خطرہ تھا کہ میں ایک چھوٹا سا بوند ہوں، میں بلا کس کام کا۔ دوسرا سوال ہے، قطروں کو زمین پر گرنے کی ہمت کس نے دلائی؟ جواب، قطروں کا زمین پر گرنے کی ہمت ایک بہادر ننھے قطرے نے دلائی۔ سوال نمبر 3، سوال نمبر 2 ہے کہ قطروں کو
زمین پر گرنے کی ہمت ایک بہادر ننھے قطرے نے دلائی۔ سوال نمبر 3 ہے، قطروں کے برسنے سے پہلے زمین کی کیا حالت تھی؟ جواب نمبر 3، زمین مردہ پڑ گئی تھی۔ قحط اور خشک سالی نے لوگوں کو بدحال کر دیا تھا۔ خشک سالی نے لوگوں کو بدحال کر دیا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، قطروں کے برسنے سے پہلے زمین کی کیا حالت تھی؟ سوال ہے، قطروں کے لگاتار برسنے سے زمین اور خلقت پر کیا اثر ہوا؟ جواب، قطروں کے لگاتار برسنے سے زمین کی مردہ جان میں جان پڑ گئی۔ بارش نے سب لوگوں کو خشک کر دیا۔ قحط اور خشک سالی ختم ہو گئی۔ سوال نمبر 6 ہے، اس نظم کا مرکزی خیال بیان کریں۔ مطلب کیا ہے اس کا مرکزی خیال، کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ جواب، اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قطرے مل کر موسلادھار بارش کی صورت میں برستے ہیں۔ اس طرح اتفاق اور اتحاد سے ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا مقصد تھا اس نظم کا۔ اب کتاب کی طرف آتے ہیں۔ کتاب میں سوال ہے، متضاد لکھیں، ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ خوشی، غم، خوشی، غم، گرم، ٹھنڈا، گرم، ٹھنڈا، یعنی اپوزٹ اس کے لکھنے ہیں۔ بزدل، بہادر، بزدل، بہادر، سچا، جھوٹا، سچا، جھوٹا، تنگ، کشادہ، تنگ، کشادہ، قدیم، جدید، حیوان، انسان، حیوان، انسان۔ اب بورڈ کی طرف چلتے ہیں، وہاں کچھ جملے ہیں اس سبق کے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے خطرہ۔ گرمیوں میں سیلاب آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گرمیوں میں سیلاب آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حقیر، حقیر، کمزور۔ کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ للکارنا، للکارنا جس طرح دشمن کو ہم للکارتے ہیں، پکارتے ہیں اس کو، للکارنا۔ مجاہد نے دشمن سپاہی کو للکارا لڑنے کے لیے۔ برملا، سچائی کا برملا اظہار کرنا چاہیے، یعنی کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے سچی بات پر۔ پیروی، پیروی، رہنمائی کرنا۔ ہمیں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ آخری جملہ ہے دشوار۔ لنڈی کوتل کے راستے بہت دشوار گزار ہے۔ دشوار، مشکل، پہاڑی، دشوار گزار، یہاں تو صرف دشوار ہے۔ لنڈی کوتل کے راستے بہت دشوار گزار ہے۔ اب کتاب میں ایک اور سوال تھا، اس شعر کو نثر میں لکھے۔ دیکھی جرت جو سخی کی دوچار نے اور پیروی کی۔ تشریح نہیں، نثر۔ نثر اس کی ہے، چھوٹے قطرے کی بہادری اور سخاوت دیکھ کر چند اور قطروں نے اس کی پیروی کی۔ تشریح بھی ختم کی، اس کی مشق بھی ختم ہو گئی۔ اب باری آپ کی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں اور اس کو یاد کریں۔